बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जी उर्दू का सबक नंबर 4 है, क्लास 5 की उर्दू की बुक है और इसका सबक नंबर 4 जो है ए वतन तू सलामत रहेगी, रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम इसका पेज नंबर जो है वो 21 है। अच्छा जी, इसका ये है सोचें और बताएं। सोचें और बताएं, हमारे मुल्क के कितने सूबे हैं? तो हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 सूबे, ठीक है। और हमारी कौमी ज़ुबान और कौमी लिबास कौन सा है? तो हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है और लिबास क्या है? शलवार कमीज़, ठीक है। ये हमारा कौमी लिबास है। आप किस सूबे के कौन से शहर या गांव में रहते हैं? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप अपने सूबे का बताएंगे। जैसे कि सूबा पंजाब है तो कौन से शहर से हैं, यहाँ पे शहर। अगर गांव में रहते होंगे तो गांव का बताएंगे, ठीक है। ओके जी, आगे है। क्या आप जानते हैं आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 8,211 मीटर है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। तो ये इसका पेज का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पेज नंबर 22 पे इसकी रीडिंग स्टार्ट। अच्छा जी, इसकी कहानी है ए वतन तू सलामत रहे। इसके सबसे पहले हम जो हैं वो तलफ़ुज़ सीखेंगे। तलफ़ुज़ में है पहनावा, घेरदार, मुज़य्यन, वसाइल, अहमियत, रवायती, नुमायाँ। इसके बाद हम इसकी रीडिंग शुरू कर देंगे। रीडिंग है जी, मेरी प्यारी डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारा बाजी ने आज बच्चों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और उनमें बसने वालों के रहन सहन के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाई। क्या शानदार फ़िल्म थी। यूँ लगा कि हम इस्लामाबाद में बैठे बैठे इन इलाक़ों की सैर कर रहे हैं। सबसे पहले एक इमारत का खूबसूरत मंज़र दिखाया गया। इस इमारत पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था। ये ऐसी इमारत थी जिसे पाकिस्तानी पहली ही नज़र में पहचान लेते हैं। जी हाँ, ये बलूचिस्तान की मशहूर तारीख़ी इमारत कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का मंज़र था। यूँ फ़िल्म का आगाज़ सूबा बलूचिस्तान से हुआ। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। क्वेटा, खज़दर, ज़ोब और गवादर इसके मशहूर शहर हैं। क्वेटा सूबे का सदर मकाम भी है। इसे फलों की वादी कहते हैं। यहाँ के लोगों का पहनावा शलवार कमीज़ है। मर्दों की कमीज़ शलवार खूब घेरदार होती है, जबकि औरतों के कपड़े शीशों और खूबसूरत कढ़ाई से मुज़य्यन होते हैं, यानी कि खूबसूरत कढ़ाई से मुज़य्यन सजे होते हैं। सज्जी यहाँ का मशहूर और हर दिल अजीज़ खाना है। यहाँ की खूबसूरत हिना झील को देखने हर साल बहुत से सियाह आते हैं। इसके शहर ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। सूबा बलूचिस्तान की सरज़मीन कुदरती वसाइल से माला माल है। इसके शहर ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे। सूबा पंजाब की सरज़मीन कुदरती वसाइल से माला माल है। स्क्रीन पर अब साहिल समंदर का मशहूर मुकाम क्लिफ्टन दिखाई दिया। अब सूबा सिंध के बारे में मालूमात दी जा रही थी। कराची, सक्खर, लाड़काना और हैदराबाद सूबा सिंध के मशहूर शहर हैं। कराची इस सूबे का सदर मुकाम भी है। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर है। कराची को अरूसुल बलाद और रोशनियों का शहर भी कहते हैं। रली, अजरक और सूसी के बने हुए कपड़े सूबा सिंध की मुनफरिद शनाख्त हैं। कराची की बिरयानी और हैदराबाद की पल्ला मछली यहाँ के लजीज पकवान हैं। वादी सिंध की कदीम तहजीब के आसार भी इस सूबे में मोइंजोदारो के मकाम पर पाए जाते हैं।
سندھ کے مناظر ختم ہوئے تو اسکرین پر پتھروں سے بنا ہوا بہت بڑا دروازہ نمودار ہوا۔ اس پر لکھا تھا باب خیبر۔ یہ دروازہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور شہر پشاور، مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور مانسیرا ہیں۔ پشاور شہر یہاں کا مرکزی مقام ہے۔ اسے پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہاں کا قصہ خوانی بازار تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اسی لیے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مرد روایتی قمیض شلوار، جبکہ خواتین کڑھائی والی لمبی قمیض شلوار یا پھر فراک پہنتی ہیں۔ یہاں کے چپلی کباب اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وادی کاغان میں موجود جھیل سیف الملوک کو دیکھنے ہر سال ملکی اور غیر ملکی سیاح جوک در جوک اس صوبے کا رخ کرتے ہیں۔ اسکرین پر مینار پاکستان دکھائی دیا تو دل سے آواز آئی، اے وطن تو سلامت رہے، اور ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے۔ ہم سب بچوں نے جوش سے اپنے وطن کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہم اب صوبہ پنجاب کے حسین مناظر دیکھ رہے تھے۔ اس صوبے کے مشہور شہروں میں لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان اور راولپنڈی شامل ہیں۔ لاہور صوبے کا مرکزی شہر ہے۔ اسے کالجوں اور باغوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سی تاریخی عمارات واقع ہیں، جن میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالامار باغ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ صوبہ پنجاب کی مشہور سیاحتی وادی مری ہے۔ شہروں میں لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں، جبکہ دیہات میں زیادہ تر لوگ لنگی، لاچا اور دھوتی پہننا پسند کرتے ہیں۔ مکی کی روٹی، لسی، ساگ اور مکھن یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ اب اسکرین پر مظفر آباد کا دلکش منظر تھا۔ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا صدر مقام ہے۔ آزاد کشمیر کے مشہور شہر مظفر آباد، بھمبر، راولاکوٹ، میرپور، باغ اور کوٹلی ہیں۔ نیلم، شاردا، اٹھ مقام، کیرن اور چھوٹا گلہ جھیل کے سیاحتی مقامات اپنی مثال آپ ہیں۔ کشمیر کو اپنی بے پناہ خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے جنت نظیر بھی کہتے ہیں۔ تافتان اور گشتابہ یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ عمدہ کشمیری کڑھائی والے چوغے، پھیرن اور کشمیری شالیں یہاں کے مشہور پہناوے ہیں۔ فلم کے آخری حصے میں ہم نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ یہاں کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاکی کی طرز کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ پتہ چلا کہ اس کھیل کو پولو کہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے اور پولو گلگت بلتستان کا مشہور کھیل ہے، جو کہ چترال اور گلگت کی سرحد پر واقع دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈ شندور میں کھیلا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں۔ اس میلے میں پولو سمیت دیگر علاقائی کھیلوں کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ یہاں کے مشہور شہروں میں چلاس، گلگت، سکردو، ہنزا، گہگوچ، استور اور جگلوٹ ہیں۔ اس کے علاوہ قدرت کے حسین نظارے اور خوبصورت پہاڑی سلسلے بھی یہاں موجود ہیں، جن میں درہ بابوسر، فیری میڈوز، استور، دیوسائی، کچورا، ہنزا، درہ خنزاب، پھنڈر، نلتر اور شگر بہت مشہور سیاحتی علاقے ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں سیاح خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ پیاری ڈائری، مجھے آج اپنے وطن کے بارے میں اتنی اہم اور دلچسپ معلومات جان کر بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، آمین۔ اچھا جی، اس سبق کو پڑھ کے ہم نے سیکھا پاکستان میں رنگا رنگ مناظر، تفریحی اور تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کا رہن سہن، ان کے پکوان اور لباس مختلف ہیں۔
پاکستان کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور وطن سے محبت کرتے ہیں۔ کی کریں گے ایکسرسائز شروع کریں گے، اور پہلا اس کا ہے کوشچن الفاظ معنی۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں، یہ الفاظ ہیں اور ادھر معنی ہیں۔ باب دروازہ، پہناوا لباس، شاندار عالیشان خوشنما، دلکش پسندیدہ، نوازنا مہربانی کرنا، سیاح سیر کرنے والا، شناخت پہچان، لطف مزہ، منفرد جدا انوکھا، جنت نظیر جنت جیسا۔ سوال نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے، تو ٹھیک ہے اس کا آنسر۔ صوبہ پنجاب کا صدر مقام ملتان ہے، تو یہ غلط ہے، لاہور ہے صوبہ پنجاب کا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ صوبہ سندھ کا صدر مقام کراچی ہے، یہ بھی درست ہے۔ آزاد کشمیر کا صدر مقام چنار ہے، تو یہ غلط ہے۔ گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے، تو یہ درست ہے۔ یہ اس کے سوال نمبر 2 ہو گیا۔ اب ہم سوال نمبر پیج نمبر 26 ہے اور سوال نمبر ہم 3 کر رہے ہیں۔ اے وطن تو سلامت رہے گا، سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں یا ٹک لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے سوات میں، ملتان میں، کراچی میں یا زیارت میں؟ تو قائد اعظم نے اپنے آخری ایام جو ہیں وہ گزارے تھے سوات میں۔ ہنا سیف الملوک اور چھوٹا گلا نام ہیں آبشاروں کے، جھیلوں کے، ندیوں کے یا چشموں کے؟ تو جھیلوں کے نام ہیں۔ دلکش نظاروں اور خوبصورتی کی وجہ سے جنت نظیر کہا جاتا ہے مری کو، کشمیر کو، شندور یا کاغان کو؟ تو کشمیر کو کہا جاتا ہے۔ باب خیبر واقع ہے صوبہ سندھ میں، صوبہ پنجاب میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں یا صوبہ بلوچستان میں؟ تو صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ پولو میچ کے کھلاڑی سوار ہوتے ہیں بیلوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر یا گھوڑوں پر؟ تو سوار ہوتے ہیں وہ گھوڑوں پر۔ تو یہ اس کا سوال نمبر 3 تھا۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ اب ہم پیج نمبر جو ہے صفحہ نمبر 27 پر سوال نمبر 4 دیکھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو ان کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ میں نے نوٹ بک پر آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں، تو چلیں نوٹ بک پر ان کے سوالوں کے جواب دیکھیں۔ سوال نمبر الف، قصہ خوانی بازار کہاں واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جواب ہے اس کا قصہ خوانی بازار پشاور میں واقع ہے۔ پرانے وقتوں کے لوگ جو ہیں وہ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس شہر کا نام جو ہے وہ قصہ خوانی بازار رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر ب ہے لاہور کی تاریخی عمارات میں سے 3 کے نام لکھیں۔ تو کہانی کے اندر ہم نے جو ہے نام پڑھے تھے مینار پاکستان، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد۔ مینار پاکستان، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد۔ سوال نمبر ج، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ جواب ہے اس کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ سوال جو ہے دال، گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ یہاں کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاکی جیسا کھیل کھیلتے ہیں جس کو وہ پولو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حسین نظارے موجود ہیں جہاں لاکھوں سیاح سیر کرنے آتے ہیں۔ سوال ہے کشمیر کے روایتی کھانے اور مشہور پہناوے کون سے ہیں؟ کشمیر کے مشہور روایتی کھانے تافتان اور گشتابہ ہیں اور پہناوے میں کشمیری کڑھائی والے چوغے، پھیرن اور کشمیری شالیں مشہور ہیں۔ سوال نمبر واو، پاکستان میں رہنے والے لوگوں میں کون سی باتیں مشترک ہیں؟
کوئی سی 3 بتائیں۔ تو ہم نے سبق پڑھا، سبق میں ہمیں کافی چیزیں ملی جو مشترک ہیں، جیسے کہ مذہب پاکستان میں سب کا سیم ہے، اسلام ہے، پھر ہماری زبان جو ہے وہ قومی اردو ہے، اور بھی چیزیں ملتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے 3 پوائنٹ آپ کے لیے بنائے ہیں کہ نمبر 1 پہ ہے مل جل کر رہتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ وطن سے محبت کرتے ہیں، اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سوال جواب کمپلیٹ ہو گئے۔ سوال نمبر 5 ہے جی مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5 میں ہے اپنے وطن سے متعلق اپنی پسندیدہ نغمہ، نظم یا ترانہ ساتھیوں کو سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بیان کریں۔ تو ملی نغمے بہت زیادہ ہیں، ترانے بھی ہیں، جیسے کہ دل دل پاکستان بہت ہی مشہور ملی نغمہ ہے، پھر سونی دھرتی اللہ رکھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نغمے ہیں۔ تو جو آپ کو پسند ہو آپ اس کو یاد کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سنائیں، اور آپ بتائیں کہ آپ کو وہ کیوں اچھا لگتا ہے۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، یہاں پہ سوال نمبر جو 6 ہے، دی ہوئی تصویریں غور سے دیکھیں اور اس کے بارے میں مختصراً آپ نے بتانا ہے۔ تو پہلی تصویر میں آپ کو 1-2 لائنیں کی بتا دیتی ہوں، آپ اس کے علاوہ بھی اور مزید لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک طرح سی سرگرمی ہے۔ پہلی تصویر میں فیصل مسجد بنی ہوئی ہے، یہ جو ہے اسلام آباد میں ہے، اور اسلام آباد شہر جو ہے وہ جو پاکستان کا دارالحکومت ہے، اور یہ مسجد جو ہے تکونے خیمے کی شکل میں ہے، اس کے 4 جو ہیں وہ مینار ہیں۔ اور دوسری پکچر جو ہے تصویر، اس میں شاہی قلعہ بنا ہوا ہے۔ شاہی قلعہ جو ہے یہ پنجاب میں لاہور کے اندر واقع ہے، اور یہ مغلیہ سلطنت کے دور کی بہت پرانی تعمیر ہے، عمارت ہے، لیکن اس کو جو بادشاہ اکبر ہے اس نے اپنے دور میں دوبارہ سے تعمیر کروایا تھا۔ یہ ہے جی ہاکی۔ ہاکی جو ہے ہمارا نیشنل گیم ہے، کھیل ہے قومی، اور کہ جو شندور کے لوگ، جو گلگت کے لوگ کھیل کھیلتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی طرز کا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ مارکو پول ایک پہاڑی جو ہے بھیڑ ہے، جانور ہے، اس کے بارے میں انگلش بک میں بہت ڈیٹیل دی ہوئی ہے، آپ اس کو جو ہے اس کے بارے میں وہاں سے ڈیٹیل لے کر لکھ سکتے ہیں، پوری اس پہ بک ہے۔ سوال نمبر جو ہے وہ 7 ہے کہ دیے ہوئے معمے میں پاکستان کے چند شہروں کے نام چھپے ہوئے ہیں، انہیں تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ تو ہم یہاں سے سب سے پہلے ان بلاک میں ہم شہروں کے نام ڈھونڈیں گے، اور اس کے بعد ہم یہاں پر ان کو لکھ دیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی پہلا شہر بنتا ہے خیوہ ہو شین الشاہ بے خوشاب، یہ شہر ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے سین کا کھے رے سکھر، یہ اتنا سا یہ ایک شہر ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی آگے کاف رے الف چے یہ، تو یہ بن گیا ہمارا شہر کراچی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں جی یہ لام الف ہے واو رے، یہ یہاں سے ایسے بن گیا لاہور۔ اور اس کے علاوہ آگے دیکھیں جی کیا ہے کوئٹہ، کاف واو حمزہ ٹے ہے، یہ بن گیا کوئٹہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کے شہروں کے ساتھ ساتھ نام بھی لکھ لیں ہم۔ پہلا شہر ہم نے ڈھونڈا خوشاب، اور اس کے بعد دوسرا شہر ہے سکھر، اس کے بعد تیسرا شہر ہم نے ڈھونڈا لاہور، پھر اس کے بعد ہے کراچی، کراچی کے آگے ہے کوئٹہ، کوئٹہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی زے واو بے زوب، یہ بھی شہر ہے، زے واو بے زوب۔ زوب کے بعد آگے اگلا شہر آ جائے گا جی میم رے یہ مری، تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے مری۔ اور یہ دیکھیں جی یہ شہر بن جاتا ہے کاف سواد واو رے قصور، شہر بن گیا قصور۔ سوال نمبر 8 ہے قواعد سیکھیں، دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع اور جمع الفاظ کے واحد لکھتے ہیں۔
تو यहाँ पे है वादी वाहिद में, तो यहाँ पे आ जाएगा वादियाँ। जंगलात की वाहिद होगी जंगल। चोटी की जमा होगी चोटियाँ, चोटियाँ, ठीक है। और नदियाँ की वाहिद होगी नदी। खंडर की जमा होगी खंडरात। ये हमारे वाहिद जमा कंप्लीट हो गए, ठीक है। सवाल नंबर 9 है कि खाली जगह में मुनासिब हरूफ जार लिखकर जुमले मुकम्मल करें। हरूफ जार हम प्रेपोजिशंस को कहते हैं, तो यहाँ पे हमें उन्होंने खाली जगह दी है और यहाँ से हमने हरूफ जार को ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो पहली लाइन है वादी मरी सूबा पंजाब डैश वाक़या है। वादी मरी सूबा पंजाब में वाक़या है। हम पेशावरी चप्पल कबाब खाए। हमने पेशावरी चप्पली कबाब खाए। सुबह से शाम डैश बरसती रही। सुबह से शाम तक बारिश बरसती। शाहीन पहाड़ की चोटी डैश बैठा है पर। शाहीन पहाड़ की चोटी पर बैठा है। हमें अपने वतन से मोहब्बत है। यहाँ पे आ जाएगा से, ये वाला। खिलौने डब्बे के डैश हैं अंदर। खिलौने डब्बे के अंदर हैं। तो ये हमने हरूफ जार लिखकर जुमले मुकम्मल कर लिए, ठीक है। अब ये आगे सवाल नंबर 10 है कि पढ़ें। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और इसमें दी हुई मालूमात अपने अल्फाज में बताएं। इसको आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पढ़ के फिर जो आपको इसकी समझ आएगी आप इसको आसान उर्दू में लिख लेंगे अपने अल्फाज में। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़या है। ये अज़ीमुश्शान मस्जिद अपने अनोखे तर्ज़ अमल की वजह से काफ़ी मशहूर है। इस मस्जिद की तामीर की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह फैसल ने दी थी। 1976 में सऊदी हुकूमत की माली इमदाद से इस मस्जिद की तामीर शुरू कर दी गई। इस मस्जिद के मरकज़ी हॉल में तकरीबन 80,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी शक्ल एक बड़े तिकोनी खैमे की तरह है। मस्जिद के अंदर एक बड़ा बरकी फानूस नस्ब है। इसके 4 बड़े मीनार इसकी खूबसूरती में इजाफे का बाइस हैं। पहाड़ों के दरमियान रात को ये मीनार नहायत दिलकश मंजर पेश करते हैं। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ के अपने आसान लफ्ज़ों में लिखेंगे कि जो फैसल मस्जिद है वो पाकिस्तान की दारुल हुकूमत शहर इस्लामाबाद में वाक़ है। ये बहुत ही अनोखी तर्ज की और बड़ी ही अजीम या अच्छी मस्जिद बनी हुई है और बहुत ही मशहूर है। इस मस्जिद को सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं शाह फैसल उनकी मदद से तामीर किया गया था। इस मस्जिद के जो है मरकज़ी हाल में 80,000 की तादाद में नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी शक्ल जो है वो तिकोन खैमे की शक्ल की है, तिकोनी यानी 3 कोनों वाले। और मस्जिद के अंदर एक बहुत ही बड़ा दरमियान में एक फ़ानूस लटक रहा है और इस मस्जिद के 4 मीनार हैं जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं और ये पहाड़ों के दरमियान में बनाई गई है। इसके बाद सवाल नंबर 11 आ जाएगा। अपने सूबे के बारे में एक मालूमाती पैराग्राफ लिखें। आप जिस सूबे में रहते हैं उस सूबे के बारे में आपने लिखना है। तो कहानी के अंदर ही हमने सारे सूबों का पढ़ लिया है। तो आप सूबा पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप सूबा पंजाब की जो पीछे कहानी में बताई गई हैं बातें वो आप यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं। सवाल नंबर 12 है अपनी किसी पसंदीदा जगह के सफ़र के बारे में मुख्तसरन लिखें। आपने कहीं भी सैर की हो, शाही किला, बादशाही मस्जिद या उसके अलावा किसी और शहर गए हों, किसी तारीख़ी मुकाम पर या कहीं और जगह सैर की हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये सवाल नीचे 13 है जो जोड़ियों की सूरत में सवाल नंबर 13 है जोड़ियों की सूरत में पाकिस्तान के सियाहती मकामात की तस्वीरों पर मबनी एक किताबचा यानी कि किताब बनाएं और उसमें आप अपनी डायरी बनाकर, जैसे कहानी में भी डायरी थी, आप ये तस्वीरें जो हैं वो कहीं से भी अखबारात से, किताबों पुरानी से, रसालों से कहीं से भी किताब अपनी पसंद की तस्वीरें लेकर जो है एक डायरी छोटी सी बना सकते हैं। ये बच्चों के लिए जो है स्टूडेंट्स के लिए 2 एक्टिविटी दी गई हैं।
تو آپ اس کو بنائیں اور اپنی بھی نالج میں اضافہ کریں اور اپنے جو فرینڈز ہیں ان کی بھی نالج میں اضافہ کریں. ایک دوسرے کے ساتھ گیم کے طور پر آپ اس کو کھیلیں گے. تو آج کا جو ہے ہمارا سبق ہے اے وطن تو سلامت رہے. اس میں ہم نے پاکستان کی سیر کی، پاکستان کے مختلف شہروں کے بارے میں پڑھا اور وہاں کی روایات اور وہاں کی جو چیزیں مشہور ہیں اس کے بارے میں پڑھا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا.